بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور ایسا موضوع ہے کہ جس کی وجہ سے اکثریت لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اکثریت لوگ اس وجہ سے گناہگار ہو رہے ہیں۔ یہ ظاہری طور پر تو معمولی غفلت لگتی ہے، لیکن در حقیقت یہ غفلت ایمان کے نور کو ختم کر رہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ فرض غسل میں تاخیر کرنا۔ سامعین محترم، یاد رکھیں کہ اسلام میں غسل جنابت یعنی کہ وہ غسل جو فرض ہو جاتا ہے احتلام کی وجہ سے، ہم بستری کی وجہ سے، یا کوئی اور ایسا عمل کیا جس سے غسل فرض ہو گیا، تو جب غسل فرض ہو جائے تو پھر اس کے بعد پاکی حاصل کرنا لازم ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، آج بہت سارے لوگ پاکی حاصل کرنے میں تاخیر کر رہے ہیں، سستی کرتے ہیں، غفلت کا شکار ہیں۔ ان کے سامنے حدیث پاک رکھنے جا رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں ناپاک شخص ہوتا ہے۔ یعنی کہ بندے پہ غسل فرض ہے، اس نے دیر کر دی، سستی کر دی، لیٹا رہا، سویا رہا، فرمایا جب تک وہ غسل نہ کر لے تب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آئیں گے۔ تو سامعین محترم، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب غسل فرض ہو جائے تو فوراً پاکی حاصل کر لی جائے، لاپرواہی نہ کی جائے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جب صبح اٹھیں گے پھر غسل کر لیں گے، یا یہ کہا جاتا ہے جب کام پہ جائیں گے پھر غسل کر لیں گے، یا سردیوں میں اکثر کہا جاتا ہے کہ دھوپ نکلے گی تو غسل کر لیں گے، زیادہ ٹھنڈ ہو تو کئی لوگ تو غسل کرتے ہی نہیں ہیں کئی دن۔ تو اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب نماز کا وقت گزر جائے گا پھر اٹھیں گے پھر غسل کریں گے۔ یاد رکھیں، جب ایسی سوچ ہوگی کئی دن غسل نہیں ہوگا۔ جو غسل میں تاخیر کرنے کا جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ عبادت کا نور ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کی رحمت کے فرشتے دور ہوتے ہیں تو پھر عبادت میں لذت نہیں آتی۔ اس لیے سامعین محترم، جب غسل فرض ہو تو فوراً پاکی حاصل کی جائے، فوراً غسل کیا جائے۔ جب بندہ پاک ہوتا ہے تو اس کا دل بھی پاک ہوتا ہے، جب دل پاک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عبادت میں سکون عطا فرما دیتا ہے۔